السلام علیکم، میں ہمارا عثمان کچھ روز پہلے آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے. اشفاق احمد کی بک زاویہ والیوم 2 کا ایک اقتباس تھا، شاید کوئی لیٹر تھا جو آپ مجھ سے ہی نہیں بلکہ سب سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. کیوں نہ آج اسی لیٹر کو پڑھ لیا جائے؟ جی السلام علیکم. بالکل یہ لیٹر ہے اشفاق احمد نے اپنی پروگرام میں پڑھا تھا. والیوم 2 میں بک میں ہے. یہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. جناب نامعلوم مگر موجود یہیں کہیں، السلام علیکم. مجھے یقین ہے کہ آپ کو 8 جون کی تاریخ اسی طرح سے یاد ہوگی جیسی کہ مجھ کو ہے. اس روز میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو عمر بھر نہیں بھلاؤں گا. اس تاریخ سے پہلے میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ پارک میں جاتا تھا. ہم بینچ پر بیٹھتے تھے اور ہمارا بچہ ہمارے سامنے پھولوں کی کیاریوں کے درمیان بھاگا کرتا تھا. اس تاریخ سے پہلے میں نے اپنے پورے خاندان کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اور میں کبھی کبھی 2-4 آنے فقیروں کو بھی خیرات کر دیا کرتا تھا. اب عرصہ 10 سال سے میں بیکار پڑا ہوں. ٹھیک 8 جون سے، ٹھیک اس رات سے جب تم نے میری کمر میں اپنی پستول کی گولی اتاری تھی اور وہ ریڑھ کی ہڈی میں پھنس گئی تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس رات تم بہت ہی نروس تھے اور پستول تمہارے ہاتھ میں کانپ رہا تھا. میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تم پہلی بار کسی پیٹرول پمپ کو لوٹنے آئے ہو. میں نے دن بھر کی کمائی ساری کی ساری تم کو دے دی تھی. پھر پتہ نہیں تم کو کیا ہوا اور تم نے کیوں میرا دایاں بازو مروڑ کر میری کمر سے لگا دیا اور مجھے دھکیلتے ہوئے اندر کمرے میں لے گئے. وہاں تم نے میرے سر میں پستول کا بٹ مار کر مجھے اوندھے منہ فرش پر گرا دیا. پھر پتہ نہیں میرے اوندھے منہ گر جانے کے بعد تم نے پستول کیوں چلایا. ایک زور کا دھماکہ ہوا اور اندھیرے کمرے میں ایک شعلہ سا لپکا. پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب میں جاگا تو گردن کے نیچے میرا سارا جسم شل ہو چکا تھا اور میں فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا. پھر 3 لڑکے اپنی موٹر سائیکلوں میں پیٹرول بھروانے آئے اور انہوں نے مجھ سے میرا حال دریافت کیا. میرا خیال تھا کہ میں زور زور سے پکار کر چیخے مار کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا تھا، مگر ان لڑکوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے منہ سے صرف سرگوشی جیسی آواز نکل رہی تھی جو بہت ہلکی تھی. مجھے بالکل یاد نہیں کہ کس طرح مجھ کو لوگوں نے حیدرآباد کے ہسپتال میں پہنچایا جہاں مجھے داخل کرا دیا گیا. میری 19 سالہ روتی ہوئی بیوی کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہم مجبور ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہڈی میں پھنسی ہوئی گولی کو نکالنا خطرناک ہے. میری بیوی مجھے اٹھا کر گوٹھ لے آئی اور ہم سب میرے مرنے کا انتظار کرنے لگے. میں دن رات ایک پھٹے تختے پر لیٹا ایک کوٹھڑی میں پڑا رہتا اور میری بیوی مجھے دوا کی گولیاں کھلاتی رہتی. ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک نہایت تیز دھار کینچی میرے تختے کے پاس کھلی پڑی تھی. اس کا ایک پھل میں بہت آسانی سے میرا کام تمام کر سکتا تھا. مجھے اسے اس قدر قریب دیکھ کر خوشی ہوئی لیکن میرا بے حس ہاتھ اسے اٹھانے سے معذور تھا. میری موت بھی میرے اختیار میں نہیں تھی. میں اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ میرے قریب نہیں آ رہی تھی. میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ تمہارے پستول کی گولی پورے 6 ماہ تک میری ریڑھ کے مہرے میں موجود رہی اور میں اسے دل سے لگا کے بے حس و حرکت جیتا رہا. پھر مجھے کراچی کے آغا خان ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے مل کر بڑی احتیاط سے پھنسی ہوئی گولی میرے وجود سے نکال دی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ میں زیادہ سے زیادہ اب اٹھ کر اپنی چارپائی کے کنارے پر بیٹھ سکوں گا بشرطے کہ میرے ارد گرد اور میری کمر کے پیچھے لکڑی کا ایک مخصوص ڈبہ بنا کر رکھا جائے. ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ میں تھوڑا سا بیٹھ کر کھانا کھا سکا کروں گا، لیکن یہ بہت مشکل تھا. میری بیوی اور میرا بوڑھا باپ مجھے اٹھا کر لکڑی کے سہارے بٹھا دیتے تھے اور پھر مجھے اس لکڑی کے تختے کے ساتھ باندھ دیتے تھے. میں کچھ لقمے خود کھا سکتا اور گلاس اٹھا کر پانی بھی پینے لگا تھا. گھر والے شام کو مجھے اٹھا کر صحن میں لمبی صف پر ڈال دیتے اور میں اس پر کھسکتا اس صف کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا، پھر ادھر سے اسی طرح سے واپس آ جاتا. میں خوش ہوں کہ کسی کی مدد کے بغیر بدن کو خود حرکت دے سکتا ہوں. پھر مجھ پر درد کے خزانے نچھاور ہو گئے. پہلے میرے بازوؤں میں درد اٹھا اور میں 15 دن تک تڑپتا رہا. پھر درد ٹانگ میں منتقل ہو گیا اور مجھے یوں لگتا گویا میری ٹانگ آری سے کاٹی جا رہی ہے اور الگ ہونے کو نہیں آتی. پھر یہی درد پیٹ میں چلا گیا اور میں کہہ کر کے عاجز آ گیا. اس کے بعد میرے اوپر کے دھڑ میں تھوڑی سی طاقت آنے لگی اور میں بیساکھیوں کے سہارے کھڑا بھی ہونے لگ گیا، لیکن چونکہ ٹانگوں میں کوئی حص موجود نہیں اس لیے میں چل نہیں سکتا. اب میرے ہاتھوں اور بازو میں ایک سنسناہٹ ہے لیکن ٹانگیں بالکل ساکت ہیں. بیساکھیوں کے سہارے کھڑے کئی مرتبہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے کھولتے ہوئے پانی کے حمام میں اتار دیا ہو.
میرا سارا بدن جل جاتا ہے سوائے میری ٹانگوں کے. میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے کچھ اور نہیں دینا تو مجھے مسلسل درد عنایت فرما دے، کیونکہ مکمل بے حسی کے مقابلے میں درد ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود ہے. درد کے زور پر کئی مرتبہ میرے دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور میں آدھے منٹ تک انہیں وہاں فضا میں رکھ سکتا ہوں. پھر میرے ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں اور میں درد کی دوسری لہر کا انتظار کرنے لگتا ہوں. جس رات تو نے مجھے گولی ماری تھی اس سے کچھ ماہ بعد جب میرا سارا وجود ساکت اور صرف گردن کے اوپر کا حصہ زندہ تھا، میں نے خدا سے ایک اور آرزو کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر 2 منٹ تک کے لیے اٹھے رہنے کی سخت عنایت فرما دے تاکہ میں کوئی چھوٹی سی دعا مانگ کر سکوں. میری آرزو پوری ہو گئی اور میں چارپائی پر لیٹ کر اس عید کے موقع پر جو ابھی گزری ہے گاؤں کی عیدگاہ میں پہنچ گیا. میرے والد اور ماموں نے مجھے بیساکھیاں دے کر ایک درخت کے سہارے کھڑا کر کے مجھے وہاں باندھ دیا تاکہ گر نہ جاؤں، اور میں نمازیوں کو وہاں جمع ہوتے ہوئے دیکھنے لگا. مولوی صاحب نے خطبے میں فتح مکہ کے تعلق سے ایک شخص کی معافی کا واقعہ سنایا. یہ وہ شخص تھا جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوستوں جیسے پیارے چچا کی رحلت کا بڑا ہی غم تھا. لیکن اس گہرے غم کے باوجود آپ نے اس شخص وحشی کو معاف کر دیا. میں نے عین اسی وقت جب میں یہ واقعہ سن رہا تھا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے اللہ، اس نوجوان کو جس نے 8 جون کو مجھے گولی ماری تھی وہ جہاں کہیں بھی ہے معاف کر دینا. اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. میرے گمنام دوست، مجھے آپ کا نام معلوم نہیں ہے اور نہ ہی آپ مجھ سے کچھ کبھی مل سکیں گے، اس لیے میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. میرے پاس آپ تک پہنچنے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں تھا جو میں نے اختیار کر لیا. اس دن سے لے کر آج تک کوئی یہ دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے صبح سویرے سب سے پہلے تمہاری صحت و سلامتی کی دعا نہ کی ہو اور اونچی آواز میں پی ٹی وی کے مشہور عالم صدا نہ دی ہو کہ اللہ تم کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. خدا حافظ. سو ہارٹ ٹچنگ اینڈ سو ڈیپ. اور واقعی جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کتنے آسانی سے گناہ کر کے چلے جاتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے اللہ کے یہاں تو اپنی جو ہے وہ اپنی گناہوں میں اضافہ کروایا ہی ہے، ساتھ ساتھ میں اس دنیا پہ بھی کتنے لوگوں کے لیے مشکل کر دی ہے ان کی زندگی. ایک ہنسا بسا گھر، میاں بیوی بچے، ان کا باپ، اس زندگی کو وہ شخص اپنی ایک گولی سے چند پیسوں کی لالچ میں اجاڑ کر چلا گیا. اور ایک بہت اچھا میسج اور ملا ہے اس خط کے اینڈ پہ کہ اصل سکون شاید معافی میں ہی ہے. اس شخص نے معذوری محتاجی کے باوجود اس شخص کو معاف کر دیا، شاید اس کا سکون بھی اسی میں کہیں تھا. میری طرف سے اتنا ہی. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے عثمان؟ نہیں، تھینک یو، بہت شکریہ. بس یہی ہے کہ آپ لوگ ہو سکے تو اسے ضرور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی غلط ارادے کے ساتھ نکلا ہو اور اس کو سننے کے بعد اس کے دل میں ٹھیک ہو جائے، اس کا دل اچھا سوچنا شروع کر دے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.